الحمد للہ الذی اجلا قلوبنا بنور المحبت والایمان والایقان ومن علینا اذ آتانا حب نبیہ واہل بیتہ وصحابہ ذوی الاحسان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والاکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محفل استاذ العلماء فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی حسین علی چشتی گولڈوی مدث اللہ العالی، مہمان گرامی، خطیب پاکستان، مقرر شیریں لسان حضرت علامہ مولانا نبی بخش صاحب، جناب قاری محمد سعید صاحب، مولانا محمد بشیر صاحب، مولانا قربان علی صاحب، مولانا محمد آصف صاحب، مولانا محمد ظہور صاحب، مولانا محمد اویس اکرم صاحب، مولانا مظفر الدین صاحب، مولانا محمد جمیل صاحب، مولانا محمد رمضان صاحب اور حاضرین ذی احترام، عزیزم صاحبزادہ محمد اسرار الحق صاحب، دیگر علماء کرام، عزیز طلبہ اور حاضرین کرام، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ آج کی محفل کس سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ اس برے صغیر پاک و ہند میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، پھر اس کے خلاف پاکستان میں 1953 میں بھی تحریک چلی، 10,000 کے قریب عاشقان مصطفیٰ نے جام شہادت نوش کیا، علماء نے عظیم قربانیاں دیں، لیکن تحریک نتیجہ خیر ثابت نہ ہوئی۔ بالآخر میرے رب کو اس خطے پہ رحم آیا اور 1973 کی اسمبلی میں قائد اہل سنت، امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی MNA سلیکٹ ہو کے اسمبلی میں پہنچے۔ آپ نے سب سے پہلے مسلمان کی تعریف آئین پاکستان میں شامل کرائی، پھر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے قرارداد جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے اسمبلی میں داخل کرائی، جس کو اللہ نے شرف قبولیت بخشا اور پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور یہ فیصلہ، تاریخی فیصلہ 7 ستمبر 1974 کو ہوا۔ یہ مسلمانوں کی فتح کا دن ہے، اس میں ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ مرزائی مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر سادہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ جب پاکستان کی قومی اسمبلی نے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہے۔ تو آج کا یہ اہتمام اس دن کی یاد کے سلسلے میں ہماری انتظامیہ نے منعقد کیا ہے۔ الہ العالمین نے ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم شفیع معظم رسول مکرم جناب محمد مصطفیٰ علیہ طیۃ والثناء پر پہلے تمام انبیاء کی شریعتوں، کتابوں، احکام
اخلاق عالیہ صفات کمالیہ کی تکمیل فرما دی اور آپ پر نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا. اب میرے آقا کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، اور قیامت تک کلمہ بھی میرے آقا کا چلے گا، شریعت بھی میرے آقا کی چلے گی، نام بھی میرے آقا کا چلے گا، ڈنکے بھی میرے آقا کے چلیں گے، اور کلمہ بھی محمد مصطفیٰ کا چلے گا. جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، میرے رب نے واضح فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد عربی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ختم نبوت کا تاج پہنا کے اپنے یار کو ہم نے بھیجا ہے. جہاں تک میرے آقا کی حدیث کا تعلق ہے، وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے صرف چند احادیث عرض کرنی ہے. یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ فی قصۃ العرض علی اللہ تعالی یوم القیامہ فازع الناس الی انبیاء علیہم السلام فیقول عیسی علیہ السلام اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد فیاتون محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء. صرف اس دنیا میں میرے آقا کی ختم نبوت کا اعلان میرے رب اور میرے آقا نے خود نہیں کیا، بلکہ ختم نبوت کا اعلان تو میدان معاشر میں بھی ہو رہا ہوگا. صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے میدان میں لوگ پریشان ہوں گے، انبیاء علیہ السلام کے دروازوں کی طرف آئیں گے، سب نبیوں کے دروازوں سے ہوتے ہوئے عیسیٰ روح اللہ کے در پہ آئیں گے. عیسیٰ روح اللہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی محمد، تم محمد عربی کے در پر چلے جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت. تو نسل انسانی کا جلوس سارے نبیوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا بالآخر تیرے میرے آقا محمد عربی کے در پہ آ جائے گا. اور ساری نسل انسانی جس میں ہندو بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، مسلمانوں کے تمام مسالک، مسلمان کہلانے والے تمام مسالک ہوں گے، کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، اے محمد آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، ہم ہر نبی کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، اب اور آپ کے سوا کوئی نبی باقی رہا ہی نہیں، اب ہماری دستگیری آپ نے کرنی ہے. پھر میرا چشتی صابری ذوق ہے، علماء کی جماعت بیٹھی ہے، شاعر کہتا ہے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اس مقام پہ سنیوں کا امام آیا، 1000 کتاب کا مصنف آیا، 40 علوم کا ماہر آیا، مجدد میعت حاضرہ آیا، جس کی لائف ہسٹری پہ یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، میری مراد امام احمد رضا آیا. آپ فرماتے ہیں آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے وہ آغوش مرحمت میں. آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے وہ آغوش مرحمت میں. عزیز عقلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہو. گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا.
گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ اعلی حضرت نے پتہ نہیں کتنی حدیثوں کو اس شعر میں سمو دیا کہ جب مخلوق آقا کے در پہ آئے گی، ہر نبی کہہ رہا تھا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس۔ میرے آقا یہ نہیں کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، میرے آقا کہیں گے آنا لہا آنا لہا، تم تو ویسے ہی گھومتے رہے، اس کام کے لیے میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ حضرت کیا فرماتے فرماتے آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے وہ آغوش مرحمت میں، میرے آقا آنا لہا کہہ کے گناہگاروں کو اپنی آغوش میں لے لیں گے۔ کیسے لیں گے؟ جیسے ماں اپنے پیارے بچے کو گود میں لیتی ہے، آقا اپنی آغوش میں لے لیں گے۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، جو گر رہے ہوں گے میرے آقا ان کو تھام رہے ہیں، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے۔ صراط و میزان و حوض کوثر یہیں وہ عالی مقام ہوگا۔ میرے آقا سے پوچھا گیا میدان محشر میں بڑی مشکل گھڑیاں ہوں گی، آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں ملیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا یا میں پل صراط کے پار ہوں گا، یا حوض کوثر پہ ہوں گا، یا میں میزان کے قریب بیٹھا ہوں گا۔ پھر توجہ فرمائیے وہاں نسل انسانی کیا کہے گی؟ یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ آخری نبی ہیں۔ پھر توجہ فرمائیے دوسری حدیث میں مسلم میں ہے، میرے آقا نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ نے نبوت کے حوالے سے مجھے 6 چیزیں ایسی دی ہیں جو آج تک کسی نبی کو عطا فرمائی نہیں ہے۔ فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع الکلم بنا کے بھیجا ہے، میری کلام میں لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، معنی کا درجہ بند ہوتا ہے، یا مجھے ہر شے کی زبان سکھا کے بھیجا ہے۔ اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے، میرا دشمن کئی مہینے کے فاصلے پہ ہوتا ہے میرے نام سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا احلت لی الغنائم، پہلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا، فرمایا میری وجہ سے اللہ نے میری امت پہ مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے نبیوں کی امت کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، میں نے دھرتی پہ قدم رکھا، رب نے میرے قدم کی برکت سے ساری زمین پاک بھی بنا دی ہے، مسجد بھی بنا دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میرے قدم کی، جہاں یہ نہیں ہے کہ زمین پاک ہو گئی، فرمایا جعلت لی، اللہ نے میری وجہ سے زمین پاک فرما دی ہے، میں نے دھرتی پہ قدم رکھا ساری زمین پاک ہو گئی۔ میرا امتی پہاڑ پہ نماز پڑھے تو قبول ہے، جنگل میں پڑھے تو قبول ہے، صحرا میں پڑھے تو قبول ہے، تھل میں پڑھے تو قبول ہے، میدان میں پڑھے تو قبول ہے، زمین میں جہاں نماز پڑھے وہیں قبول ہے۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا کوئی نبی علاقے کا نبی، کوئی قوم کا نبی، کوئی قبیلے کا نبی، کوئی بستی کا نبی، فرمایا میں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میری مصطفائی ہے۔ فرمایا ختم بی النبیون، اللہ نے مجھ پہ نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا ہے۔ پھر شاعر کیوں تڑپی کہتا تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ گزر تک کوئی کبھی گیا نہیں،
تو اس سا حسین اے جانے جان دیکھا نہیں سنا نہیں، تو اس سا سخی جہان میں ہوگا نہیں ہوا نہیں۔ پھر توجہ فرمائی، اب حدیث پھر بخاری اور مسلم سے پڑھ رہا ہوں، ٹوٹل 3-4 حدیثیں پڑھنی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ۔ میرے آقا نے فرمایا میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال یوں ہے جیسے کسی نے مکان بنایا، حسین بھی بنایا، جمیل بھی بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ ایک کونے میں چھوڑ دی۔ فرمایا فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، لوگوں نے آ کے اس مکان کے ارد گرد چکر لگانے شروع کیے، دیکھنا شروع کیا۔ ویقولون ہلا وضعت ھذہ اللبنہ، لوگوں نے کہنا شروع کیا مکان کتنا حسین ہے، کتنا جمیل ہے، کتنا عظیم ہے، لیکن بنانے والے نے ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی؟ فرمایا انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، فرمایا نبوت کا محل سارا مکمل تھا، ایک نبی کی جگہ خالی تھی، وہ آخری نبی میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پھر حدیث بخاری اور مسلم سے پڑھ رہا ہوں، ذرا کتابوں کو کھنگال کے دیکھیں تو صحیح، ختم نبوت کا موضوع کتنا جگمگا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ فرمایا بنی اسرائیل میں نبوت کا کام بھی نبی سر انجام دیتے تھے اور سیاست کا کام بھی نبی سر انجام دیتے تھے۔ جب ایک نبی وصال کرتا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ فرمایا انہو لا نبی بعدی، فرمایا لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا انہو لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، سیکون خلفاء، میرے بعد خلیفے ہوں گے۔ پھر توجہ فرمائیے، پھر مسلم سے حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا ان لی اسمان، میرے بہت سے نام ہیں، انا احمد، انا محمد، میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، انا حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، والماہی الماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ فرمایا میرا نام ماہی بھی ہے، میرا نام عاقب بھی ہے، عاقب کا معنی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ پھر یاد رکھو کہ سب سے پہلا ختم نبوت کا محافظ اور نگہبان کون ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں کہ سب سے پہلا ختم نبوت کا محافظ اور مجاہد اور ختم نبوت کے لیے کام کرنے والا کون ہے؟ نگاہ نبوت کا مرکز اول، طور نبوت کا سینہ اول، دستگاہ محمدیہ کا تلمیذ اول سیدنا صدیق اکبر ہے۔ طلبہ بیٹھے ہیں، ذہن میں رکھیں، جب خلافت سنبھالی میرے سیدنا صدیق اکبر نے، مشکلات کے انبار تھے، روم کی حکومت سے حملے کا خطرہ، ایران سے حملے کا خطرہ، مانین زکوٰۃ کا فتنہ، یہودیوں کی سازشیں، اسامہ کے لشکر کی روانگی کا مسئلہ، اور ادھر مسلمہ کذاب کا دعوی نبوت۔ روم سے حملے کا خطرہ، ایران سے حملے کا خطرہ، زکوٰۃ کے منکرین، یہودیوں کی سازشیں، اسامہ کے لشکر کی روانگی کا مسئلہ۔ صحابہ نے کہا مسلمہ سے بعد میں نپٹیں گے، پہلے اندرونی طور پر سلطنت کو مضبوط ہونے دیں۔ صدیق اکبر نے کہا رومن امپائر سے مقابلہ بعد میں ہوگا، ایران سے مقابلہ بعد میں ہوگا، مانین زکوٰۃ سے بعد میں نپٹیں گے، اسامہ کا لشکر بعد میں جائے گا، جھوٹے مدعی نبوت کی سرکوبی پہلے کریں گے۔ پھر یاد رکھیں اسلام کی جتنی جنگیں ہیں، طلبہ نوٹ فرمائیں، سب دفاعی جنگیں ہیں، دفاعی۔ کافر حملہ کرتے تھے، مسلمان دفاع کرتے ہیں۔
بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، جتنی جنگیں دفاعی جنگیں ہیں، جتنی منکرین خدا کے خلاف جنگیں ہیں دفاعی جنگیں ہیں، لیکن جب منکر ختم نبوت کھڑا ہوا صدیق نے کہا اب دفاعی جنگ نہیں ہوگی، ہم خود چڑھائی کریں گے اور حملہ کریں گے۔ اور پتہ ہے مدینہ سے یمامہ کتنا دور ہے؟ 200 میل دور ہے۔ مدینہ سے یمامہ 200 میل دور ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی آرمی 200 میل دور بھیجی، 200 میل دور۔ اسامہ کا لشکر تھا 50,000 پر مشتمل۔ صدیق اکبر نے 2 الگ الگ گروپ بھیجے، ایک کا ہیڈ خالد بن ولید، ایک کا دوسرا۔ آپ نے حکم دیا دونوں نے مل کر حملہ کرنا ہے۔ خالد بن ولید نے جلدی کی پہلے حملہ کر دیا، فتح نہ ہوئی۔ خالد بن ولید نے دربار خلافت میں لکھا، کامیابی نہیں ہوئی۔ غور کر، لوگ کہتے ہیں میں نوکر صحابہ کا، ذرا صحابی اور صحابہ کے سردار صدیق کا عقیدہ سن۔ آپ نے فرمایا خالد، پہلے مقابلہ ہوتا تھا منکرین خدا کے خلاف، ادھر نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے تھے، ادھر کافر ہوتے تھے، نعرہ تکبیر لگایا جاتا تھا۔ اب ادھر بھی جھوٹے مدعی نبوت کے ماننے والے، ادھر سچے نبی محمد عربی کو ماننے والے۔ اب اللہ تکبیر کا نعرہ نہیں ہوگا، اب نعرہ ہوگا یا محمد آہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گھمسان کا رن پڑا، 21,000 منکرین ختم نبوت فی النار ہوئے اور 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200۔ تاریخ کے سٹوڈنٹ نوٹ کریں، طلبہ بھی نوٹ کریں کہ اسلام کی جتنی ابتدائی جنگیں ہیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب میں ٹوٹل صحابہ کتنے شہید ہیں؟ 212، ٹوٹل 212 شہید۔ اور صرف جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہیں، جن میں 700 حافظ ہیں۔ کتنی اہم مشن تھا کہ ساری جنگوں میں ٹوٹل 212 صحابہ شہید ہیں، صرف جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہیں، جن میں 700 حافظ۔ صدیق نے کہا سارا نقصان ہنس کے گوارا ہے، لیکن منکر ختم نبوت کا صفحہ ہستی پہ جینا میرے لیے چیلنج ہے۔ چنانچہ مسلمہ کذاب فی النار ہوا، 21,000 آدمی اس کے مارے گئے۔ تو پہلا محافظ ختم نبوت کون ہے؟ سیدنا صدیق ہے۔ آج جو بھی ختم نبوت کے کاز کی نگہبانی کرتا ہے، ختم نبوت کے قانون کی حفاظت کرتا ہے، وہ یوں سمجھے میں صدیق کی سنت پہ چل رہا ہوں۔ پھر توجہ فرمائیے، اب ذرا بر صغیر کی طرف آئیے۔ 1839 یا 40 میں مرزا غلام احمد قادیانی خبیث پیدا ہوا۔ اس کا کردار اگر آپ اس کی کتابیں پڑھیں تو آپ کا دماغ یہ رہا۔ سیرت مہدی اس کی کتاب، اس پر لکھی گئی کتاب مرزا بشیر الدین نے لکھی، وہ اس میں لکھتا ہے کہ حال کیا تھا کہ چڑیوں کا شکار کرتا تھا۔ یہ نبی ہے، نعوذ باللہ، نبوت کا دعویدار چڑیوں کا شکار کرتا اور ذبح کے لیے سرکنڈوں سے ذبح کرتا تھا۔ دوستوں نے کہا، لڑکا تھا، گھر سے جاؤ چینی لے کے آؤ۔ وہ نمک لے کے آ گیا، اسے تمیز ہی نہیں تھی چینی کیا ہے نمک کیا ہے، اور نمک کی مٹھی منہ میں ڈالی، چینی سمجھ کے سانس ہی رک گئی۔ ماں سے کہا روٹی دو، ماں بھی اس کی ایسی ہی ہوگی،
اس نے کہا کہ راکھ سے روٹی کھا لو. اس نے واقعی روٹی پہ راکھ ڈال کے راکھ سے روٹی کھانی شروع کر دی. اس کے والد کا نام ہے غلام مرتضی، ماں کا نام ہے چراغ بی بی. اور پھر اخبار الفضل اگست 1938 میں لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی زنا بھی کرتا تھا. اور وہیں سے چھپنے والا ایک اور اخبار ہے، اس میں لکھا ہے کہ انتہائی قیمتی شراب بھی پیا کرتا تھا اور ایک آنکھ سے کانا تھا. حالانکہ میرے آقا کہ جتنے نبی آئے کوئی ان میں کانا نہیں، سب حسین و جمیل آئے. پھر اس نے دعویٰ کیا میں مجدد ہوں، پھر کہا میں مہدی ہوں، حالانکہ واضح حدیث موجود ہیں. میرے آقا نے فرمایا امام مہدی کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام کی طرح ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور وہ ہاشمی اور قریشی ہوگا. اس کے باپ کا نام غلام مرتضی، ماں کا نام چراغ بی بی. یہ سید کہاں، یہ تو مرزا ہے، یہ کیسے امام مہدی بن سکتا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، حالانکہ صحیح احادیث موجود ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بشدہ لجوشکن ان ینزل عیسی ابن مریم، کہ عیسی ابن مریم ضرور آئیں گے. آگے بخاری کی طویل حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. اور میرے آقا نے واضح فرمایا کہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جو ہے مینارہ، اس پر 2 فرشتوں کی میت میں آئیں گے اور اس سے اتر کر نیچے چل کے آئیں گے سیڑھیوں سے. 2 پیلی چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، بال گھنگریالے ہوں گے، اور صبح کی نماز کا وقت ہوگا. امام مہدی مصلی امامت کی طرف جا رہے ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھیں گے، کہیں گے تعال صلی لنا، اے پیارے عیسیٰ آئیے ہمیں جماعت کرائیے. آپ فرمائیں گے لا ان امامکم منکم تکرمۃ لہذہ الامہ، اس امت کو اللہ نے عزت دی ہے، امام تم میں سے ہوگا، میں تم خود ہی کیا ہو رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. پھر توجہ فرمائیے، نوجوان بیٹھے ہیں، طلبہ بیٹھے ہیں، دل کے خانوں میں لکھیں. اس برس 1880 میں مرزا نے مختلف دعوے شروع کیے. میں مجدد ہوں، میں محدث ہوں، میں محدث ہوں، میں مہدی ہوں، میں مثل مسیح ہوں، میں عین مسیح ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں حقیقی نبی ہوں، میں مثل محمد ہوں، میں عین محمد ہوں، میں محمد سے افضل ہوں. 45 دعوے کیے. میں بڑے فخر سے کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ کہوں گا، علل اعلان کہوں گا، ببانگ دہل کہوں گا، یہاں تو کیا سولی پر چڑھ کے بھی کہنا پڑا تو کہوں گا کہ اس بڑے صغیر میں مرزا کے خلاف سب سے پہلی جو آواز اٹھی ہے نہ کسی دیوبندی کی ہے، نہ اہل حدیث کی ہے، نہ اہل قرآن کی ہے، نہ اہل نشی کی ہے. پہلی آواز میرے پیر غوث زماں پیر میرے علی کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانِ عالیہ گولڈ شریف. کس کی آواز؟ پیر میرے علی شاہ کی آواز. پیر میرے علی شاہ سوئے، خواب میں میرے آقا ہو گئے. فرماؤ میرے علی تو آرام کی نیند سو رہا ہے اور مرزا دجال میری حدیثوں کو تعویل کی کینچی سے کتر رہا ہے. صبح کھڑے ہوئے اور مرزے کے خلاف آپ نے پیڑا اٹھا لیا کہ میں اس کا مقابلہ کروں. پھر یاد رکھیے میرے رب کا قانون ہے کہ جب باطل ابلیس کی شکل میں آیا، حق آدم صفی اللہ بن کے آ گیا. جب باطل نمرود کی شکل میں آیا، حق ابراہیم خلیل اللہ بن کے آ گیا.
جب باطل فرعون کی شکل میں آیا حق موسیٰ کلیم اللہ بن کے آ گیا. جب باطل ابو جہل کی شکل میں آیا حق محمد حبیب اللہ بن کے آ گیا. جب باطل مسلمہ کذاب کی شکل میں آیا حق ابو بکر صدیق بن کے آ گیا. جب باطل کیسر و کسرا بن کے آیا حق عمر فاروق بن کے آ گیا. جب باطل مرحب بن کے آیا حق علی شیر خدا بن کے آ گیا. جب باطل یزید بن کے آیا حق امام حسین بن کے آ گیا. جب باطل فتنہ تاتار کی شکل میں آیا حق غوث اعظم بن کے آ گیا. جب باطل رائے راجو بن کے آیا حق داتا علی حجویری بن کے آ گیا. جب باطل پرتھوی راج بن کے آیا حق معین الدین چشتی بن کے آ گیا. جب باطل اکبر و جہانگیر بن کے آیا حق مجد الفسانی بن کے آیا. جب باطل انگریز بن کے آیا حق علامہ فضل حق بن کے آ گیا. جب باطل مرزا قادیانی بن کے آیا حق پیر میرے علی بن کے آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول. اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بڑے صغیر میں اپنے مقابلے کا کوئی عالم نظر ہی نہیں آتا تھا. اس نے پیر میرے علی شاہ کی طرف لکھا یا خود آئیں یا 40 علماء میرے مقابلے میں دیں. پیر میرے علی کون سے زمان پیر میرے علی گولڑا شریف سے چلنے لگے. مریدوں نے کہا جو روایتی مرید ہوتے ہیں حضرت پیروں کا کام تو حجرے میں بیٹھ کے تسبیح چلانا ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے مناظرے کرنا. فرمایا میں اس بے غیرت فقیری پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو میرے علی حجرے میں بیٹھا رہا. اور بڑی مزیدار بات ہے علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں. پیر صاحب گئے نا جب سعودیہ، وہاں علماء دیوبند کے پیر مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ملے. آپ نے فرمایا میں بھی مکہ شریف ٹھہرنا چاہتا ہوں. حاجی امداد اللہ نے کہا آپ انڈیا چلے جائیں، آپ کے ذمہ اہم کام ہے. پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں جہلم کا درجہ عبور کر رہا تھا میرے ذہن میں خیال آیا کہ حاجی امداد اللہ نے جو اہم کام کہا تھا وہ جھوٹے مدعی نبوت کی سرکوبی والا کام تھا. پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آ گئے لاہور میں. 3 دن بادشاہی مسجد میں بیٹھے رہے مناظرے کے انتظار. مرزا نے کہا مناظرہ تقریری نہیں تحریری ہوگا. پیر صاحب نے کہا تحریری کیا؟ اس نے کہا قرآن کی تفسیر لکھنی ہے، فصیح و بلیغ عربی ہو، بے نکت الفاظ ہو، تو اچھی لکھے جلدی لکھے سچا. آپ نے فرمایا عربی میں تفسیر تو کوئی بھی سکالر لکھ سکتا ہے، یہ کیا مقابلہ ہے؟ تو مدعی نبوت ہے، میں غلامی مصطفیٰ کا دعوے دار ہوں. مقابلہ یہ ہوگا کاغذ قلم تو بھی رکھ میں بھی رکھتا ہوں، جس کا قلم خود لکھے سچا نہ لکھے تو جھوٹا ہے. ارے سنو اہل سنت کا عقیدہ، ہم اس کا پیر نہیں کہتے جس کے ہاتھ میں کتے کی ڈور ہو یا گھوڑے کی ڈور ہو. پیر اس کا مانتے ہیں جو پیر میرے علی طرح ہو. پھر مرزا نے کہا مبالہ ہو. پیر صاحب نے کہا مبالہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک نابینا اور ایک لنگڑا آپ کے سامنے لایا جائے گا، ایک نابینا اور لنگڑا میرے سامنے لایا جائے گا. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں جس کی دعا سے نابینا اور لنگڑا ٹھیک ہو سچا دوسرا جھوٹا. پیر صاحب نے کہا کہ نابینا اور لنگڑا تو بعض دفعہ ڈاکٹر کے نسخے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کوئی مقابلہ نہیں. مقابلہ یہ ہوگا تو مردے لائے جائیں، ایک تیرے سامنے ایک میرے سامنے. تم بھی کم بزن اللہ کہو، میں بھی کم بزن اللہ کہتا ہوں. جس کے کم بزن اللہ کہنے سے مردہ زندہ ہو جائے وہ سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے. مصور پاکستان ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی، کہتا کون کہتا ہے کہ دارو سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا. کو سمجھ آئی ہے بات کی؟ پھر کسی نے کہا پیر میرے علی بڑا دعویٰ کر دیا تھا، قلم خود لکھے گا، مردہ زندہ کر دوں گا. فرمایا دعویٰ کیا نہیں، دعویٰ کرایا گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا، پیر صاحب کے لفظ ہے،
آپ نے فرمایا کٹا کلے دے سر تے زور لینا. پنجابی کے لفظ آپ نے استعمال, کٹا کلے دے سر تے زور لینا. فرمایا چونکہ میرا قلعہ محمد عربی والا مضبوط ہے, آقا نے کہا دعویٰ تو نے کرنا ہے, پورا ہم نے کر دینا. آج جو 2-4 جماعتیں پڑھ جائے کہتا ہے سمجھ نہیں آتی سچا کون ہے. ادھر بھی قرآن پڑھتے ہیں, ادھر بھی قرآن ہے, ادھر بھی حدیث, ادھر بھی حدیث, ادھر بھی داڑھی, ادھر بھی داڑھی. اور میں کہتا ہوں جس جماعت میں پیر میرے علی جیسا ولی ہو کہ جو کہے کاغذ قلم تو بھی رکھ میں بھی رکھتا ہوں, جس کا قلم خود لکھے وہ سچا ہے, اگر یہ سچا نہیں تو سچے کا چہرہ تو دکھا. جو دعویٰ کرے کہ کم بزن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کر سکتا ہوں, اگر وہ سچا نہیں تو سچے کا ذرا چہرہ تو دکھا مجھے. پھر توجہ فرمائیے, پھر چلی 1953 کی تحریک. پتہ ہونا چاہیے علماء کو کہ اس میں تحفظ ختم نبوت, مجلس سے تحفظ ختم نبوت کا صدر کون تھا؟ پوچھئے ملاؤں سے. صدر دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع نہیں تھا, حضرت علامہ سید ابو الحسنات قادری تھے. اس تاریخ میں کام کس نے کیا؟ طلبہ دل کی تختی پہ لکھ لے, سید ابو الحسنات قادری نے کیا, سید ابو البرکات قادری نے کیا, سید خلیل احمد قادری نے کیا, محمود احمد رضوی نے کیا, عبد الحامد بداجونی نے کیا, علم عبد الغفور ہزاروی نے کیا, صاحبزادہ فیض الحسن نے کیا. اور اس تاریخ میں لاہور میں 10,000 عاشقان ختم نبوت شہید ہوئے, 10,000 گولی چلی پورے لاہور میں. اور میں نے بڑا ایک رکت آمیز واقعہ پڑھا. ایک عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے آ رہی تھی, دلہن لے کے. گولیوں کی تڑتڑاہٹ جب سنی, اس نے کہا بازار میں کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا نبی کی ختم نبوت پہ لوگ جانے دے رہے ہیں, نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے, لوگ جانے نشاور کر رہے ہیں. اس نے بیٹے سے کہا بیٹا سیرہ اتار اور نبی کے لیے گردن پیش کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک لبیک. اس 1953 کی تاریخ میں مولانا عبدالستار خان نے پتہ ہونا چاہیے وزیر اعظم کون تھا؟ خواجہ ناظم الدین. گورنر کون تھا پاکستان کا؟ ملک امیر محمد خان آف کالاباغ. اہل سنت کے عظیم مجاہد اہل سنت, بطل حریت, شیر اہل سنت مولانا عبدالستار خان ریاضی نے تقریر کرتے ہوئے کہا او امیر محمد خان, تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کی زلفوں سے بغاوت نہیں. مسجد وزیر خان میں جلسے میں گولی چلی, پر نالوں سے خون یوں بہ رہا تھا جیسے بارش کا پانی بہتا ہو. اہل سنت کے 2 علماء مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا خلیل احمد قادری کو پھانسی کی سزا ہو گئی. پھانسی کی سزا, پھانسی کی کلفی میں بند کر دیے گئے. خلیل احمد قادری جو حزب الاناف والے ہیں, ان کے والد ابو الحسنات قادری نے سنا کہ میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا ہوئی, سن اپنے اکابر کی تاریخ. ارے اللہ کی قسم, ہمیں اپنے اکابر پہ فخر ہے. ہمارے اکابر نبی کی گستاخی میں ملوث نہیں رہے, نبی کے عظمت کے ڈنکے بجاتے رہے. انہوں نے کہا کہ دوستو مٹھائی لے آؤ. بیٹے کو پھانسی کی سزا ہوئی, فرمایا مٹھائی لاؤ. لوگوں نے کہا حضرت بیٹے کو پھانسی کی سزا اور مٹھائی. فرمایا مجھے خوشی ہے کہ حبیب نے میرے بیٹے خلیل کی قربانی پسند کر لی ہے. اور
کاڑوی صاحب جیل میں تھے کراچی، جو بہت مشہور خطیب ہے اہل سنت کے، بیٹا شدید بیمار، مر گیا، بیٹے کے جنازے میں بھی شامل نہ ہو سکے. فرمایا بیٹے کی پرواہ نہیں، میں تو آمنہ کے لال کے لیے سب کچھ لٹانے آیا ہوں. نیازی صاحب 6 دن اور 7 راتیں 6 دن اور 7 راتیں پھانسی پھاڑا کہتے ہیں، جو پھانسی کی کوٹڑی ہوتی ہے مخصوص، اس میں رہے. جیل سپرنٹینڈنٹ کیا، اس نے کہا نیازی صاحب یہ تو پھانسی کی کوٹڑی ہے، آپ تو پہلے سے زیادہ موٹے ہو گئے، لوگ ڈر سے کمزور ہوتے ہیں. فرمایا میں چوری کے کیس میں نہیں آیا، ڈاکے کے کیس میں نہیں آیا، قتل کے کیس میں نہیں آیا، نبی کی زلف کا اسیر ہو کے آیا ہوں، ناموس رسالت کی تحفظ کے لیے مجھے خوشی ہے. آقا نے نیازی کو پسند کر لیا. پھر کسی نے پوچھا نیازی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ سنو آپ نے اکابرین کی تاریخ اور ہسٹری. فرمایا میری زندگی کل ہے ہی 6 دن اور 7 راتیں. کسی نے کہا حضرت آپ تو 50-60 سال کے ہیں. فرمایا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا 6 دن اور 7 راتیں نبی کے ناموس کے تحفظ کے لیے پھانسی کی کوٹڑی میں گزارے ہیں. نیازی کا ایمان ہے میری اصل زندگی ہے یہی، باقی تو شرمندگی ہے. کو سمجھ آ رہی ہے؟ مدینہ شریف گئے، میں نے پڑھا مدینہ شریف، آپ نے شاید دیکھا ہو، میں نے تو دیکھا تھا، بڑا لمبا ترا ہوتا تھا، قد بھی ماشاءاللہ لمبا، اوپر غیرت کا ترا. گئے مدینہ شریف، وہاں بھی ترا لگا ہوا تھا. کسی نے کہا نیازی صاحب لوگ یہاں سر جھکا کے آتے ہیں، آپ سر اٹھا کے آئے. فرمایا میں اپنے نبی کو بتانے آیا ہوں نیازی کا یہ ترا فیلڈ مارشل ایوب خان کا ماشاء اللہ نہ جھکا سکا، ذوالفقار علی بھٹو کا ڈنڈا نہ جھکا سکا، اسے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ نہ جھکا سکا. کہ ترا جھکتا ہے تو نبی کے قدموں میں جھکتا. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہے جن کا آقا تیری گلی. پھر توجہ فرمائیے، پھر آ گئی 1974، 73 میں اسمبلی بنی، 74 آ گئی. لکھ لیں ذہنوں میں پڑھے لکھے نوجوان، نیٹ پہ بھی جا رہی ہے غالباً تقریر، میں ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں. نورانی صاحب آئے اسمبلی میں معذرت کے ساتھ، ڈیزل کا پرمٹ نہیں مانگا، پنجاب کی گورنری نہیں مانگی، KPK کی گورنری نہیں مانگی، سندھ کی گورنری نہیں مانگی. فرمایا مسلمان کی تعریف آئین پاکستان میں شامل کرو. کوثر نیازی نے کہا تم مولوی کسی تعریف میں متفق ہو گے؟ تم تو ہو ہی نہیں سکتے کسی تعریف پہ. آپ نے سارے مسلک کے مولویوں کو بلایا، متفق کا تعریف لکھ کر دی کہ یہ تعریف ہے متفق. حکومت بے بس ہو کر اس نے آئین پاکستان میں مسلمان کی تعریف شامل کر دی. پھر توجہ فرمائیے، اب دوسرا کام کیا کیا؟ کارخانے کا پرمٹ مانگ لیا؟ نہیں. یہ سنیوں کے اکابر ہیں، نہ بکنے والے، نہ جھکنے والے، نہ ڈرنے والے، نہ لٹکنے والے. آپ نے کیا کیا؟ ملزمیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے قرارداد تیار کی. تیار ہو گئی قرارداد. بھٹو کو کہا کہ ہم اس طرح قرارداد لانا چاہتے ہیں. اس نے کہا مسٹر نورانی آپ مسجدوں اور مدرسوں کے مسئلے اسمبلی میں لائے، کافر اور غیر مسلم قرار دینا جو تو مسجدوں کا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا مسٹر بھٹو سنو، اگر آج کو اسلام آباد میں کرسی لگا کے بیٹھ جاؤ اور کہے میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، مان لو گے؟ بھٹو نے کہا میں منتخب وزیر اعظم ہوں. جو کرسی لگا کے بیٹھ جاؤ اور کہے میں وزیر اعظم ہوں، میں اسے پاگل کہوں گا یا غدار کہوں گا. فرمایا اتنا سا ملک پاکستان ہے، تو مقابلے میں کسی کے وزیر اعظم کہلانے کی کرسی گوارا نہیں کرتا. ہمارے نبی کی کرسی تو زمینوں آسمانوں میں بچھی ہے، عرش میں بھی بچھی ہے. ہم اپنے نبی کے مقابلے میں جھوٹے مدعی نبوت کی کرسی کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ بھٹو کی کھوپڑی میں آ گیا. اس نے کہا پھر قرارداد لکھ کر اسمبلی کے ممبران سے سائن کروائیں، سائن کہ واقعی اس قرارداد پہ بات ہو سکتی ہے. اب یہاں نوٹ کریں طلبہ اور علماء، دوسرے فرقے کہتے ہیں
آصف صاحب، ظہور صاحب نوٹ کریں، مظفر الدین صاحب، علامہ نبی بخش صاحب، سب نوٹ کریں. کہتے ہمارے علماء بھی ساتھ تھے. ارے یہ تیرے علماء کی برکت نہیں، میرے قائد نورانی کی برکت ہے. کیوں؟ دلیل، جب قائد اعظم نے دستور ساز اسمبلی بنائی 1947 میں، اس میں دیوبندیوں کا مولوی شبیر احمد عثمانی شامل تھا. مولوی شبیر احمد عثمانی شامل تھا. میرا سوال ہے تم نے کیوں نہیں آئین پاکستان میں مسلمان کی تعریف شامل کیوں نہیں کی؟ تم نے اس وقت مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد کیوں نہیں پیش کی؟ پھر 1962 سے لے کر 1969 تک ایوب خان کی اسمبلی میں مفتی محمود بھی شامل تھا اور غلام اوس ہزاروی بھی شامل تھا. میرا سوال ہے تیرے دونوں بڑوں نے مسلمان کی تعریف آئین پاکستان میں شامل کیوں نہیں کرائی؟ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد کیوں نہیں پیش کی؟ نورانی تیری عظمت کو سلام ہے، تیرے عقیدے کو سلام ہے، تیرے عشق رسول کو سلام ہے، تیری لیڈرشپ کو سلام ہے، تیری صداقت کو سلام ہے، تیری امانت کو سلام ہے، تیری دیانت کو سلام ہے، تیری بے لوث قیادت کو سلام ہے. تیرے قدموں پہ سر رکھنے کو جی چاہ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میرا سوال سمجھا ہے کہ 1947 میں مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی شامل تھے اسمبلی میں، کیوں نہیں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد پیش کی گئی؟ اور 1962 سے 69 تک مفتی محمود اور غلام غوث ہزاروی شامل تھے. مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد کیوں نہیں پیش کی؟ پیش کی ہے تو میرے قائد نورانی نے پیش کی ہے. پھر قرارداد پر ہر MNA کے سائن کروانے تھے. بعض نے کر دی، مجھے پتا یاد پڑتا ہے، میں نے پڑھا اخبارات میں، رسائل میں. ولی خان نے کہا میں تو لبرل ہوں، میں سائن نہیں کروں گا. دوسرے علماء گئے، اس نے کہا میں نہیں سائن کرتا. نورانی صاحب نے کہا مجھے تو خود پہنچو. فرمایا ولی خان سائن کر. اس نے کہا میں تو سیکولر ہوں، لبرل ہوں. فرمایا تو کافر ہے یا مسلمان، ہندو ہے یا مسلمان؟ اس نے کہا مسلمان. فرمایا کر دستخط اپنے نبی کی ختم نبوت کے بعد. سب دستخط ہو گئے. اسمبلی میں 2 مہینے بحث ہوتی رہی. نورانی صاحب گئے کراچی، وہاں وفاقی سیکٹری لیول کا ایک شخص ملا، گورنمنٹ کا عہدیدار. اس نے کہا میرے گھر دعوت ہے، تشریف لائیں. آپ گئے، آپ کا دوست. اس نے کہا جی یہ کچھ مرزائی ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. فرمایا بولیں. وہ اتنا بڑا بریف کیس پیسوں سے بھرا لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا نورانی صاحب آپ نے قرارداد پیش کی ہے کہ لاہوری جماعت اور قادیانی جماعت غیر مسلم ہے. لاہوری اور قادیانی جماعت کے لفظ نکال دیں. آپ قرارداد یوں پیش کریں کہ ختم نبوت کا منکر جو ہے وہ کافر ہے. لاہوری قادیانی جماعت کے لفظ اڑا دیں، منکر ختم نبوت کے لفظ لائیں. 50 لاکھ دے گی لاہوری جماعت، 50 لاکھ دے گی قادیانی جماعت. یہ کس دور کی بات ہے؟ 1973 کی. 50 لاکھ کی قیمت خود لگا لیں کتنی بنے گی. روحانی صاحب نے سنا ہے کوئی اور ہوتا کسی مسلک کا جھک جاتا، بک جاتا، مان لیتا، قیمت قبول کر لیتا. فرمایا فقیر کی اس سے زیادہ قیمت لگ چکی ہے. انہوں نے سمجھا کسی ایجنسی نے قیمت لگائی ہے. اس نے کہا جی، مرزائیوں نے کہا یہ بلینک چیک ہے، خالی چیک ہے، جتنے مرضی ہے پیسے لکھ لیں. فرمایا جاہلو، کسی دنیا دار نے قیمت نہیں لگائی، کملی والی سرکار نے قیمت لگائی. کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے. ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ. اسمبلی میں 2 مہینے بحث ہوتی رہی. معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوں ہمارے دوست. آخری دن مرزا غلام احمد قادیانی تحذیر الناس لے کر آئے. روحانی صاحب نے اس کمرے میں بیٹھ کے ہمیں بتایا تھا، میں نے سنا، میرے والد صاحب نے سنا، مولانا عطا محمد صاحب نے سنا. اس نے کہا یہ عقیدہ جو اس میں ہے وہ ہمارا عقیدہ کہ بالفرض حضور کے بعد بھی نبی آ جائے آپ کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا. جس میں لکھا ہے ہمارا بھی یہی عقیدہ. روحانی صاحب نے کہا آپ 2 جواب، مفتی صاحب اور غلام غوث ہزاروی جواب دو. چپ. کوثر نیازی نے کہا نورانی صاحب آپ کے بغیر اس بات کا جواب کوئی نہیں دے سکتا.
کوثر نیازی نے ان کو بھیجا اسمبلی کیفیٹیریا، جاؤ تم چائے پیو، جواب سنیوں کا امام دے گا۔ روحانی صاحب نے کہا میرا قائد مجدد میعت حاضرہ شاہ احمد رضا خان 20 سال پہلے اس عبارت کو کفریہ اور گستاخانہ قرار دے چکا، سمجھ چکے ہوں گے آپ بات، مزید تفصیل کی ضرورت نہیں۔ تو اسمبلی سے 7 ستمبر کو انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اور روحانی صاحب نے یہ بات بھی بتائی کہ آخری دن اسمبلی کی چھت لنٹر ہے، وہاں سے گندگی گری، جیسے پرندوں کی بیٹ وغیرہ نہیں ہوتی، گندگی آئی مرزے کے منہ پر، سارا منہ کالا، ٹیشو پیپر سے صاف کرنے لگا اور کہتا ہے مسٹر سپیکر آئی ایم ڈسٹرب، یہ کیا ہے، میں تو ڈسٹرب ہوا ہوں۔ سارے اراکین اسمبلی مان گئے کہ یہ میرے آقا کا زندہ معجزہ ہے کہ منہ ہی اس کا گندگی سے کالا ہو گیا۔ پھر بات ختم نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوتی ہے جب تک امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی بات نہ کی جائے۔ آپ نے سنا تھی مختصر تاریخوں میں، مجھے یاد ہے کافی عمر ہے میری، دوسرے مسالک والے نعرہ لگایا کرتے تھے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ کبھی ان کو خدا نے توفیق نہ دی تھی کہ نعرہ لگاتے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ خادم حسین رضوی تیری عظمت کو سلام، تیرے عشق رسول کو سلام، تیری قیادت کو سلام، تیری بے لوث بصیرت کا سلام۔ اس نے کہا جاہلو، تاج بھی زندہ، تخت بھی زندہ، اور تاج والا خود مردہ، نعوذ باللہ۔ نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ فرمائیں، خادم حسین رضوی امیر المجاہدین نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اس زور اور اس جذبے، اس تنتنے اور اس خروش سے لگایا کہ دوسری کمپنی کو تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ ہی بھول گیا، اب ان کی زبانوں پہ بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ چل رہا ہے۔ صرف یہی بات نہیں، جب قانون ختم نبوت میں تبدیلی گورنمنٹ کرنے لگی، کسی دیوبندی کی آواز نہیں اٹھی، اہل حدیث کی نہیں اٹھی، اہل تشیع کی آواز اٹھی تو خادم حسین رضوی امیر المجاہدین کی آواز اٹھی۔ آپ اپنی جماعت کو لے کر اسلام آباد فیض آباد پہنچے، اپنے کئی عزیز و اقارب شہید کروائے اور قانون میں تبدیلی کو ختم کرا کے دم لیا اور دنیا کو بتا دیا نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ 1953 کی تحریک میں قربانیاں دینے والے ہوں، 1974 کی تحریک میں قربانیاں دینے والے ہوں، یا امیر المجاہدین کے دور میں تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت کے لیے قربانیاں دینے والے ہوں، رب سب کے مزارات میں درجات کو اور بلند سے بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔